السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 3 جاوید کے نام کے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے، اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ اور یہ شعر ہے: اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ حوالہ شعر ہے صنف سخن کے لحاظ سے یہ نظم ہے، اور یہ نظم غزل کی حیت پر لکھی گئی ہے، اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ اور ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے شیشہ، جس کے مطلب ہے کانچ یا نازک چیز۔ فرنگی سے یہ لفظ نکلا ہے، جس کے معنی ہے انگریز یا یورپی لوگ، مغربی یورپ میں رہنے والے لوگ۔ اور گراں کا مطلب ہے مہنگی، وزنی، بیش قیمت یا بہت قیمتی۔ احسان کا مطلب ہے شکر گزار ہونا، احسان ماننا، اور لیکن یہاں پر مراد ہے متاثر ہو جانا کسی چیز سے۔ سفال کا مطلب ہے مٹی یا مٹی کے برتن۔ مینا لفظ صراحی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو مٹی سے بنائی جاتی ہے، اور جام پیالے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پیالہ۔ سفال ہند سے مطلب ہے ہندوستان کی مٹی۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اہل یورپ کی مہنگی اور چمکتی چیزوں سے متاثر نہ ہوں، یعنی اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہندوستان کی مٹی سے بنی چیزوں کو استعمال کر۔ مراد یہ ہے کہ یورپ کی سطحی کھوکھلی تہذیب اور مکاریوں اور چالاکیوں کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہب سے اپنا رشتہ مضبوط کر۔ اس کی تشریح ہے زیر نظر شعر میں علامہ محمد اقبال، جنہوں نے نہ صرف اپنی انقلابی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی، بلکہ انہیں خودی کے فلسفے سے روشناس کر کے ان میں غیرت ملی اور غیرت دینی کو بیدار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال اپنے اس شعر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اہل فرنگ یعنی اہل یورپ کی جلملاتی اور کھوکھلی سطحی تہذیب سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اے میرے نوجوان، اے میرے بیٹے، تو اپنے مذہب سے اپنا رشتہ مضبوط کر اور اپنی تہذیب اور ثقافت سے دور نہ ہو تو، اور نہ ہی اہل یورپ کی مکار چالوں کا شکار ہونا، اور یہ تبھی ہوگا جب تیرا رشتہ اپنے مذہب سے مضبوط ہوگا۔ یعنی یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا رشتہ آپ کے مذہب سے مضبوط ہوگا اور آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، تو آپ پھر کچھ اس طرح کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی کی چالوں میں آئیں گے۔ بچوں، اس شعر میں دو مرکبات ہیں یا دو چیزیں جن کے اصطلاحی معنی اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ کے لیے تشریح اور بھی آسان ہوگی۔ ایک ہے لغوی معنی، اور ایک ہوتا ہے اس سے مطلب کیا شاعر نے لیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ یہ پہلا لفظ ہے شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، اور دوسرا ہے سفال ہند والا جو شعر کا دوسرا حصہ ہے۔ تو میں پہلے حصے کو آپ کے لیے ایکسپلین کروں گی۔ تو یہاں پر شیشہ گرانے فرنگ کے احساں کا مطلب ہے کہ یورپ کی یا اہل یورپ کی یا یورپی اقوام کے ناپائیدار حصول زندگی، ناقابل اعتماد وعدوں اور معاہدوں اور مکاریوں اور چالوں اور کھوکھلی تہذیب سے تو متاثر نہ ہونا۔ دوسرا جو مرکب ہے وہ ہے سفال ہند سے مینا جام پیدا کرنا۔ یہاں پر جیسے الفاظ کے معنی میں نے بتا دیا کہ سفال ہند سے مطلب ہے ہندوستان کی مٹی، اور مینا جام سے مطلب ہے پیالہ اور سراہی۔ تو اس سے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یعنی ہمیں اپنے مذہب سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، مذہبی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اپنی ثقافت پر فخر کرنا ہے، اپنی تہذیب کو اجاگر کرنا ہے، اپنی محنت اور اپنے بل بوتے پر ترقی کرنی ہے۔ یعنی سفال ہند سے مینا جام پیدا کرنے کا مطلب ہے اپنی تہذیب سے، اپنی مٹی سے، اپنے مذہب سے جڑے رہنا۔ تو بچوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم ان دونوں مرکبات کے معنی کا موازنہ کریں گے تو اس کا شعر کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی یورپی اقوام کی تقلید اور پیروی سے بہتر ہے کہ اپنی خودی کو زندہ رکھ، اپنی محنت پر خود مختار بن۔ مختصر یہ کہ
ہمیں بحیثیت مسلمان کسی سے متاثر ہونے یا کسی کا احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اور ہماری تہذیب و تمدن قابل فخر ہے، لہٰذا ہمیں خود بھی ان کی پیروی کرنی ہے اور دنیا میں بھی ان کا پرچار کرنا ہے۔ حوالہ کا ایک شعر ہے، کچی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو یہاں اس کی بھی مراد یہی ہے کہ آپ اپنی مٹی سے جڑے رہیں، اپنی روٹس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ شکریہ۔